اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو ہم تجلیات نبوت کر رہے ہیں سیرہ کے اندر، آج ہم کریں گے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹرنچ والی جو جنگ تھی جس میں ٹرنچ بنائی گئی تھی، کب ہوا تھا؟ شوال ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوئی تھی یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے، ان کی بدولت ہر طرف امن امان چھا گیا۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں، تو چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دیں اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بارے میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینے کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش اس کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات مان لی۔ اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینے کے اطراف میں پہنچ گئے۔ اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، یہ رائے پسند کی گئی اور پھر اسی پہ اتفاق ہو گیا۔ چونکہ مدینے کے مشرق، مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں، اس لیے صرف شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے لائق تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب ہرا شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام جو تھا وہ منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق صلہ پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرا شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ یعنی کہ 40 فیٹ آپ کہہ لیں خندق کھودنے کا کام سونپا، اور خود خندق کھودنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجز پڑھتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھتے تھے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ تو لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کیں، بالخصوص سردیوں کے دن تھے اور بھوک کی شدت، تو چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا بڑا ہی مشکل ہوتا۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پہ ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پہ 2 پتھر دکھلا دیے کہ ان کے وہ سب تو اپنے ایک ایک پتھر کا گلا کر رہے تھے، دیکھیں ہم نے پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دکھایا تو ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران اب بعض کچھ نشانیاں بھی ان کو ایسی دیکھنے میں ملی کہ جس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا جو ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2.25 کلو کے برابر ہوتا ہے، تو اس کے برابر جو تھا وہ پیسا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد 1000 تھی چل پڑے اور سب نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔
پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹیاں پکتی رہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو اسی طرح نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کے گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کے سارے اہل خندق کو دعوت دے دی۔ سب کھانا کھا چکے، سب کھا کھا کے کھجوریں جا چکے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا بتایا گیا تو پھر انہوں نے اتر کر اس میں کدال ماری، اور وہ بھی جب کدال ماری تو وہ ایک بھربھری سی ریت میں تبدیل ہو گئی، اتنی سخت چٹان جو تھی وہ ایسے ہوگی جیسے سینڈ کی طرح ہو گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ یہ بھی معجزہ تھا۔ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں، یعنی کہ کیز جیسے آپ کہہ لیں، میں اس وقت اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ضرب لگائی تو فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے، ان کے پاس 300 گھوڑے تھے اور 1000 کے قریب اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مشتمل سیال میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آئے اور احد کے دامن میں خیمے جو تھے وہ لگا لیے۔ تو مدینے کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ جب وہ تمہارے اوپر تمہارے نیچے سے آئے اور جب نگاہیں کج ہو جائیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے۔ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا۔ البتہ منافقین جو تھے یا جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے، ان کا حال تو پھر یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ابن مکتوم کو نظام سنبھالا، عورتوں اور بچوں کے ان کو انہوں نے کیا کیا، گڑیاں جو ہوتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے، جیسے آپ کہہ لیں کہ 7 روم سے بنے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اندر، تو اس کے اندر انہوں نے بچوں اور عورتوں کو وہاں پہ شفٹ کر دیا۔ پھر یہ 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل صلح کو پشت پہ کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے درمیان اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا کہ یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں، کیونکہ اتنی بڑی خندق آپ کے سامنے نظر آ گئی تو اب وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی کوئی چیز آگے بنی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ جو مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا تھا نا، اور وہ پرشیا کے تھے، اور پرشیا میں یہ اس طرح سے کیا جاتا تھا، جبکہ عرب وغیرہ میں یہ چیز بالکل بھی کامن نہیں تھی، نہ ہی کبھی کسی نے یہ چیز دیکھی تھی۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ آئے تو ان کے لیے تو بہت بڑی ایک حیرانی کی چیز تھی کہ یہ کیا چیز آگے سے ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب تو ان کو غصہ آنا شروع ہو گیا بہت زیادہ۔ اب وہ خندق کے ارد گرد غصے کے ساتھ چکر کاٹنا شروع ہو گئے۔ اب انہیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی، کوئی خندق میں جیسے کوئی جگہ ہو جو ذرا تنگ ہو، تاکہ وہاں سے وہ خندق کو پار کر لیں۔
خندق آئی ہوپ سب کو پتا ہوگا نا، ٹرنچ کو کہتے ہیں. لیکن مسلمان ان پہ تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں کود نہ جائیں کہیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں. تو مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کے نہیں آئے تھے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا. لیکن بہرحال اب تو وہ روزانہ دن میں نکلتے، خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے. تو مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں. سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا. اس وقت تک نماز خوف جو تھی وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا تھا، ابھی نہیں بتایا تھا اس کا. تو ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ کے درمیان چکر کاٹنے لگے. ادھر حضرت علی رضی اللہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اس پر عمر بن عبدود نے مبارزت کے لیے للکارا، وہ بڑا ہی جری اور سفاک تھا. تو حضرت علی نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا، وہ گھوڑے سے اترایا، پھر دونوں نے ایک دوسرے پہ بڑھ کے وار کیے. حضرت علی رضی اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے. وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی وہیں چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرے، جسے مسلمانوں نے تحقیق کر دیا. اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان. ایک تیر حضرت سعد بن معاذ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی ہو یا باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں دوبارہ انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے. البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کے دوران میں بنو نذیر کے سردار جو ان کا سردار تھا اور دوسرا بنو قریظہ کا سردار، یہ دونوں آپس میں آ کر انہوں نے بڑے ڈھنگ سے جو اپنے عہد کیے ہوئے تھے اس کو توڑنے کا اعلان کیا. تو چنانچہ کعب نے عہد جو تھا اس کو توڑ دیا اور وہ قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا. تو بنو قریظہ مدینے کے جنوب میں تھے جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا، لہٰذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 آدمی دیے، زید بن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا. یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پہ آمادہ پایا. انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کا رسول؟ کون سا اللہ کا رسول؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں. یہ سن کے وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ہی کہا کہ یعنی کہ جس طرح اصل اور کارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے. تو لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پہ سخت خوف طاری ہو گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں
शिद्दत से झंझोड़ दिया गया। इस मौके पर नफाक ने भी सर निकाला। चुनाचे बाज मुनाफिकीन ने कहा, मोहम्मद तो हमसे वादा करते थे कि हम केसर और कसरा के ख़जाने खाएंगे, और यहाँ ये हालत है कि क़ज़ाए हाजत के लिए निकलने में भी जान की खैर नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज और मुनाफिकीन ने कहा कि हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया था वो फ़रेब के सिवा कुछ नहीं। एक और गुरोह ने कहा कि ए अहले यसरब यानी कि अहले मदीना, तुम्हारे लिए ठहरने की कोई गुंजाइश नहीं, लिहाजा वापस चलो। और एक फरीक ने भागना चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेने के लिए ये बहाना लगाया कि हमारे घर खाली पड़े हैं और उनका कोई निगरान नहीं, हालांकि वो घर खाली ना थे, झूठ बोला था उन्होंने। बहरहाल जब बनु कुरैज़ा की गद्दारी की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपको बहुत ज़्यादा रंज हुआ। आपने अपना चेहरा और सर कपड़े से ढांक लिया और देर तक चित लेटे रहे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए उठे और मुसलमानों को फ़तह और नुसरत की खुशखबरी दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि गुतफ़ान के सरदार जो थे उनके पास पैगाम भेज के मदीने के 1/3 फल पर मुसालहत कर लें और वो बनु गुतफ़ान को लेकर वापस चला जाए, लेकिन अंसार के दोनों सरदार साद बिन मुआज़ और साद बिन इबादा ने उसे मंजूर ना किया और कहा कि जब हम लोग और ये लोग दोनों शिरक पे थे तब तो ये लोग एक दाने की भी तमा नहीं कर सकते थे, तो भला अब जब कि अल्लाह ने हमें इस्लाम से नवाजा है और आपके ज़रिए से इज़्ज़त बख्शी है, हम इन्हें अपना माल देंगे, वल्लाही हम इन्हें सिर्फ तलवारें देंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की राय को दुरुस्त करार दिया। तो अहज़ाब में फूट और ग़ज़वे का ख़ात्मा। अल्लाह के काम भी निराले हैं। अभी हालात इसी संगीन मरहले से गुजर रहे थे कि नईम बिन मसूद रज़ियल्लाह खिदमत नबवी में हाजिर हुए। उनका ताल्लुक़ कबीला गुतफ़ान से था और वो कुरैश और यहूद के दोस्त थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मेरी कौम को मेरे इस्लाम का इल्म नहीं, लिहाजा आप मुझे कोई हुक्म फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फ़कत एक आदमी हो, इसलिए कर ही क्या सकते हो, अलबत्ता जिस कदर मुमकिन हो उनमें फूट डालो, क्योंकि जंग तो चालबाजी का नाम है। इस पे हज़रत नईम रज़ी अल्लाह बनु कुरैज़ा के पास पहुँचे। उन्होंने देखा तो इज़ाज़ व इकराम किया। तो हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ने कहा, आप लोग जानते हैं कि मुझे आप लोगों से मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक़ खातिर है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, क्या आप उसे मेरी तरफ से छुपाए रखेंगे? तो उन्होंने कहा, जी हाँ। तो हज़रत नईम ने कहा कि बनु कैनका और बनु नज़ीर पर जो गुजर चुकी है उससे आप जानते हैं, आप ऑलरेडी उनको तो जानते हैं, बनु नज़ीर बनु कैनका पे जो गुजर चुकी उससे तो आप जानते ही हैं। अब आप लोगों ने कुरैश और गुतफ़ान का साथ दिया है, मगर उनका मामला आप जैसा नहीं है। ये इलाका आपका अपना इलाका है, यहाँ आपके बाल बच्चे हैं, औरतें हैं और मालो दौलत है। आप लोग यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, जबकि उनका इलाका, मालो दौलत, औरतें, बाल बच्चे दूर दराज हैं। उन्हें मौका मिला तो कोई कदम उठाएंगे, वरना वो अपने इलाके की राह लेंगे और आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर छोड़ देंगे और वो फिर जिस तरह से चाहें इंतकाम लेंगे। ये सुनकर वो चौंक पड़े, बोले, फिर अब क्या किया जा सकता है? तो हज़रत नईम ने कहा कि जब तक वो अपने आदमी यरगमाल के तौर पे ना दें, उनके साथ जंग में शरीक ना होना। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी राय दी है हमें। इसके बाद हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ने कुरैश का रुख किया और उनके सरदार जैसे उन्हें सबसे बड़ा कौन था, अबू सुफियान था ना, उसके साथ मुलाकात करते हुए कहा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है और खैर ख्वाही भी है। तो उन्होंने कहा, जी हाँ। तो हज़रत नईम ने कहा, तो मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि इसे आप मेरी जानिब से छुपाए रखें। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ने कहा कि बात यह है कि यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहद शिकनी की है उस पर वो नादिम है। उन्हें डर है कि आप लोग उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर छोड़कर वापस चले जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरासलत की है कि आप लोगों से कुछ यरगमाली लेकर उनके हवाले कर दें, फिर आप लोगों के खिलाफ उनसे अपना मामला इस्तवार कर लें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे राज़ी हो गए हैं, लिहाजा आप लोग
چکنا رہیں، اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اس باحکمت تدبیر سے لوگوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے، تو بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا، تو دوسرے آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں گے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیں۔ اس پہ قریش اور غطفان نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، اور قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہ دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑیں۔ اس پہ یہود نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا۔ اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اے کتاب قرآن اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تیز ہوا اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں۔ اتنی تیز ہوا چل پڑی کہ انہوں نے جو اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے ہانڈیاں تک ان کی الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور اتنی کڑکڑاتی سردی نے انہیں الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی، تو چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ کفار کے محاذ کے اندر تک چلے گئے اور واپس آئے۔ انہیں قطعاً سردی نہ لگی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا تھا، اور ان سے جنگ کے لیے وہ تنہا ہی کافی ہوا تھا، اور اللہ قوی اور عزیز ہے۔ اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور اس کا اینڈ جو تھا وہ 1 مہینے بعد ذی القعدہ میں ہوا۔ یہ مدینے پہ ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی، اور ان طاقتوں کی مجموعی طور پہ ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینے کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے غزوہ بنو قریظہ۔